نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ألم تر أن الله کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ کی ذات یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں والشمس والقمر والنجوم والجبال اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ والشجر والدواب اور درخت اور جانور وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور اکثر لوگوں میں سے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور اکثر وہ جن پر ثابت ہو گیا عذاب وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ اور جسے اللہ ذلیل کرے پس نہیں اس کو کوئی عزت دینے والا ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے آذان خصمان یہ دو جھگڑالو اختصموا فی ربہم جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ سے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی یصہر بہ ما فی بطونہم پگھل جائے گا اس کے ذریعے جو ان کے پیٹوں میں ہے والجلود اور چمڑے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے تھوڑے ہیں لوہے کے كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا جب ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں اس میں سے من غم کی وجہ سے اعیدوا فیہا لوٹائے جائیں گے اس میں وذوقوا عذاب الحریق اور چکھو جلنے کا عذاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اور سامعین، سورۃ الحج کا دوسرا رکوع آیات نمبر 18 سے لے کر 22 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ساری کائنات کا مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر نعوذ باللہ کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا تو اس کو رسی کے ساتھ لٹک کر مر جانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ برباد ہو جائے جس کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. آج کے سبق میں فرمایا ساری کائنات تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. ساری کائنات، اس میں ہر چیز ہے، چاہے وہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. لیکن لوگوں میں سارے نہیں. لوگوں میں کچھ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کچھ غیر اللہ کے سامنے بھی کرتے ہیں. حالانکہ انسان اشرف المخلوقات تھا، اسے تو سب سے زیادہ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی. لیکن انسان اتنا نادان ہے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص سجدہ کرنے والا نہیں ہے. الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اور جو زمین میں ہیں وہ بھی. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند سب اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں. والنجوم والجبال، اور ستارے اور پہاڑ بھی اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں. والشجر والدواب، درخت بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور جانور بھی اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لیکن جب انسانوں کی باری آئی تو فرمایا سارے نہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اکثر انسان بھی کرتے ہیں، اکثر انسان کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور اکثر ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے. اکثر خالص اللہ کا سجدہ بھی کرتے ہیں اور اکثر غیر اللہ کا سجدہ کر کے عذاب کے حقدار بھی بن گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. یہ مورتیوں کے آگے جو سجدہ کرتے ہیں نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ان کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو، اللہ کے آگے سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں تو اللہ ہی کو کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک نقشہ اور تصویر ہم نے سامنے رکھی ہوئی ہے. آگے وہ مثال یہ دے رہے ہیں کہ جیسے آپ کے والد صاحب فوت ہو جائیں اور آپ ان کی تصویر دیکھ کر والد صاحب کو یاد کرتے ہیں، ایسے ہم بھی اس تصویر کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ یہ ان کا جواب بالکل غلط ہے. اس لیے یہ غلط ہے کہ والد صاحب کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے اور ان کی تصویر بھی ہمارے پاس موجود ہے. اچھا چلو والد صاحب کی تصویر تو موجود ہے، اسے دیکھ کر تو بندہ والد صاحب کو یاد کرے، اور اگر کسی اور کی تصویر دیکھے کہ ماشاء اللہ جی والد صاحب، کسی جانور کی تصویر دیکھے اور کہے جی مجھے یاد آ رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. جب کسی اس کی تصویر ہے نہیں، اگر والد صاحب کی تصویر ہو تو پھر بندہ اس کو دیکھ کر والد کو یاد کرے تو یہ تو ٹھیک ہوا چلو. لیکن اگر کسی چڑیا کی، کسی کبوتر کی تصویر دیکھ کر کہہ رہا جی ماشاء اللہ میرے والد صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں، تو نادان ہے یا نہیں ہے؟ اور خود اپنے دماغ میں بھی اسے بے ادبی اور گستاخی نظر آئے گی یا نہیں آئے گی کہ یار میں کبوتر کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب ہیں. جب اپنے والد کی تصویر کے علاوہ کسی اور کی تصویر کو دیکھ کر والد کو یاد کرنا نادانی ہے تو لیس کمثلہ شیء، نادانو اللہ کی تو مثل ہی کوئی نہیں ہے.
اللہ کی تصویر تم نے کہاں سے لائی ہے؟ اس کی تو مثل کوئی نہیں، اس کی تو مثال کوئی نہیں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اس جیسی کبریا ذات اور ہے کوئی نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ احد ہے، واحد نہیں ہے۔ واحد کے پھر جز اور ٹکڑے ہو سکتے ہیں، واحد کا دو ہو سکتا ہے، لیکن احد ایک ہی ہے، اس کا دو نہیں ہو سکتا۔ اس کی تصویر تم نے کہاں سے نکال لی؟ ایک نقشہ بنا لیا اور کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ کر ہم جناب تصویر ہے اور جناب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سراسر جہالت اور نادانی ہے، اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مثل سے، اللہ مثال سے، اللہ نقشوں سے، اللہ مورتیوں سے پاک ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ذات ہے۔ اس لیے فرمایا ساری کائنات جب اس کا سجدہ کرتی ہے، وہ کثیر من الناس، اور لوگوں میں اکثر لوگ خالص سجدہ کرتے ہیں اور اکثر گڑبڑ کر جاتے ہیں، شیطان ان کو بہکا کر الٹے کاموں پہ لگا دیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کثیر حق علیہ العذاب، اکثر لوگوں پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے اور وہ عذاب کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ماضی قریب میں خطیب گزرے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے مشہور معناز خطیب تھے۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ہزاروں فٹ کی بلندیوں پہ سفر کیا، کوئی پرندہ میں نے کافر نہیں دیکھا، کوئی پرندہ میں نے کافر نہیں دیکھا، اور آگے کہتے تھے کافر تو درکنار، میں نے تو کوئی غافل نہیں دیکھا، کافر تو درکنار کوئی غافل نہیں دیکھا۔ جس ملک میں جاؤ چڑیاں ہیں، پرندے ہیں، سحری کو چہچہا کر اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں، تو قرآن کی بات سچ ہوئی نا، ہر چیز میری تصویر بیان کرتی ہے۔ اگر غفلت میں پڑا ہوا ہے تو انسان پڑا ہوا ہے۔ فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، انسانوں میں اکثر وہ بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ عزتوں کے خزانے صرف میرے اللہ کے پاس، بس اللہ جسے ذلیل کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ کتنا ذلیل ہو رہا ہے انسان، انسان ہو کر انسان کے سامنے جھک رہا ہے، انسان ہو کر ایک مورتی کے سامنے جھک رہا ہے، اور انسان ہو کر کبھی کسی قبر کے سامنے، کبھی کسی شجر کے سامنے، کبھی کسی جناب جانور کے سامنے جھک رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتنا خوار ہو رہا ہے، اگر میرے سامنے جھکتا تو اس کی عزت تھی، غیر کے سامنے جھکے رہا ہے تو ذلت ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جیسے ملک دینے والی ذات اللہ کی ہے، ایسے عزت اور ذلت کی مالک بھی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ اپنی مرضی کے مطابق کرنے والا ہے، کوئی اللہ کو روکنے اور پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اب ایک وہ گروہ ہے کہ کثیر من الناس، جو اللہ کا سجدہ کرنے والا گروہ ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو کثیر حق علیہ العذاب، غیر اللہ کا سجدہ کرنے والا ہے۔ تو یہ دو آپس میں فریق ہو گئے، جھگڑے والے۔ آذان خصمان، یہ دو جھگڑالو، یہ دو مد مقابل، اختصموا فی ربہم، جھگڑا کس کے بارے میں ہوا؟ جھگڑا ہو گیا رب کے بارے میں۔ ایک کہتے اللہ ہی کا سجدہ کرنا ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں جی اس مورتی کے آگے، اس قبر کے آگے، اس گھوڑے کے آگے، فلاں فلاں چیز کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اللہ کا سجدہ کرنے والا، ایک غیر اللہ کا سجدہ کرنے والا، ایک پیشانی کو اللہ کے آگے جھکانے والا، ایک در در پہ جھکانے والا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فالذین کفروا، سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خالص اللہ کا سجدہ نہ کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے۔
استغفراللہ، سب کو استغفراللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اب آپ غور فرمائیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، آگ کا لباس تیار کیا جائے گا۔ یہ جو لباس ہوتا ہے نا جی، یہ بدن کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، بدن کے مطابق بنا ہوا ہوتا ہے، بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب لباس میں کیا چیزیں ہیں، جوتے ہیں، لباس میں شلوار ہے، قمیص ہے، بنیان ہے، ٹوپی، دستانے ہیں، یہ لباس ہیں، جرابیں ہیں۔ جیسے یہ انسان پہنتا ہے نا، ایسے ہی جہنم میں اس کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ جب آگ کا لباس پہنا دیا گیا تو بدن سارے پہ ادھر بھی اور ادھر بھی ہر طرف آگ ہی آگ ہے، گویا کہ آگ کے اندر اس کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو سب سے پہلی نعمت اس کو ہوا اور سانس لینے کے بعد جو ملتی ہے وہ لباس والی ہے، اس کو کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے۔ اب جو بھی انسان ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کو اتنی توفیق ہوتی ہے کہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ لے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے سب کو دے رکھی ہے۔ سستا مہنگا وہ الگ چیز ہے، کپڑا بدن ڈھانپنے کے لیے ملتا ہے سب کو۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، اب اپنی مرضی کے کپڑے لینا شروع کر دیتا ہے، فلانا رنگ مجھے نہیں پسند، فلانا کپڑا مجھے نہیں پسند، اب جناب پسند کا شروع ہو گیا۔ اور آیا تھا بغیر لباس کے، اب پسند کے کپڑے پہننا شروع کر دیا۔ اب ایک وقت آیا کہ پھر اس کا یہ لباس اتار دیا گیا، پھر بے لباس ہو گیا جب موت آئی تو۔ اب موت کے بعد کا جو لباس ہے کفن والا، اب وہ پھر اسی طرح جیسے بچے کو آپ سفید کپڑے میں لپیٹیں یا رنگدار میں لپیٹیں، اس نے نہیں آگے شور کرنا۔ آج میت کو بھی آپ سفید لٹھے میں کفن دیں یا رنگدار کپڑے میں لپیٹ دیں، اس نے آگے شور نہیں کرنا۔ آج کا لباس پھر اس کی مرضی کا نہیں رہا، پھر جیسے کوئی لپیٹ دے، جیسے کوئی ڈال دے، آج پھر چپ ہے۔ کل جوانی میں بیچ میں شور کر رہا تھا کہ نہیں مجھے فلاں کپڑا چاہیے، فلاں چاہیے، آج پھر خاموش ہو گیا، جیسے بچپن میں خاموش تھا۔ بچپن میں ننگا تھا، گھر والوں نے اپنی مرضی سے لباس پہنایا، آج مر گیا ہے، گھر والے اپنی مرضی سے لباس پہنا رہے ہیں۔ آج قیامت کا دن ہے، رب کی بارگاہ میں ہے، یا ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے یا آگ کے لباس پہنائے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کیا ہے، یا ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے یا آگ کے لباس پہنائے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو آگ کے لباس سے محفوظ فرمائے، جنت کے ریشمی لباس نصیب فرمائے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کاٹے جائیں گے کپڑے آگ کے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی اوپر پلٹا جائے گا، اور وہ اتنا گرم ہوگا، یسحر بہ ما فی بطونہم، ایک گھونٹ کی وجہ سے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب پگھل جائے گا، والجلود، چمڑے سارے جل جائیں گے اور پگھل جائیں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اسی پر بس نہیں، ان کے لیے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ فرشتے ان کی پٹائی کریں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب وہ ارادہ کریں گے، جب وہ چاہیں گے کہ نکلیں اس دوزخ سے، غم کی وجہ سے، دکھ اور عذاب کی وجہ سے نکلیں، اعیدوا فیہا، پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، پھر اس میں واپس پھینک دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب، جلنے کے عذاب کے مزے چکھو، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خلاصہ یہ نکلا، جب ساری کائنات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اے انسان تجھے بھی سجدہ کرنا چاہیے، آیت سجدے والی ہے اور سجدہ کرنا بھی سب پر لازم ہے۔ ساری کائنات جب اللہ کا سجدہ کرنے والی ہے تو
تو فرمایا کہ تمہیں بھی اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا یہ دو گروہ ہو گئے جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ایک طبقے نے کہا سجدہ صرف اللہ ہی کو کرنا ہے، دوسرے نے کہا نہیں چلو اللہ کی سامنے کرنے سے پہلے یہ مورتیاں یہ فلاں چیزیں ان کے سامنے کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے نتیجہ یہ نکلا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کو جہنم کے لباس پہنائے جائیں گے، اوپر کھولتا ہوا پانی پلٹا جائے گا اور ہتھوڑوں کے ساتھ پٹائی ہوگی، نکلنا چاہیں گے تو نہیں نکل پائیں گے۔ اور دوسرے طبقے کا حال انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔